بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے سینے میں اس طرح بسائے ہوئے تھے کہ ان کو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی زندگی کے وہ شب و روز نہیں بھولتے تھے جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے تھے۔ وہ اپنے ہر قول اور فعل میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے جن میں حضور نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر شاگرد کو سلام کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خوب ہنسے، پھر ان سے فرمایا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیے۔ فرمایا، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان اس طرح ملیں اور ان کی کوئی ذاتی غرض ایک دوسرے سے وابستہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ صاحب جن کو جذبہ اتباع رسول اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ کبھی کوئی کام ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی کرتے دیکھا تو اس کی تقلید کو بھی اپنے آپ پر واجب کر لیا تھا، حضرت برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق اوس کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اسلام کا چرچا حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پھیلا جو ان کے ماموں تھے اور بیعت لیلۃ العقبہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بدر، احد، احزاب اور دوسرے غزوات میں بھی شرکت کی، سعادت حاصل کی اور عظیم المرتبت صحابہ میں شمار ہوئے۔ انہی کے اثر و تبلیغ کی بدولت حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عازب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرف اسلام اور حضور کی رفاقت سے مستفید ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کا پالان خریدا اور ان سے فرمایا کہ یہ پالان اپنے بیٹے سے اٹھوا کر میرے گھر بھیج دیجیے۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار، مہربانی فرما کر پہلے ہجرت کا قصہ سنائیے، اس کے بعد ہی میں آپ کو جانے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اشتیاق دیکھ کر متبسم ہو گئے اور بڑے لطف و انبساط کے ساتھ ہجرت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ سن کر خوش ہو گئے اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیٹے یہ پالان اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ نوجوان برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پالان اٹھایا اور ہنسی خوشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت گاہ پر پہنچا دیا۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے پہلے ہی اسلام کا دامن رحمت تھام چکے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ماموں اور باپ کی تقلید کی اور ہجرت نبوی سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ درس قرآن لینا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش و جذبے کی تحسین فرمائی لیکن لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ان نوجوانوں کی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دیتے تھے جو کم از کم 15 برس کی عمر تک پہنچ چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی بنا پر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔
3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس وقت حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس کے ہو چکے تھے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے اور خوب بہادری سے لڑے۔ 5 ہجری میں سارے عرب کے دشمنان حق نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا، تاہم اہل حق نے خندق کھود کر بڑی ثابت قدمی سے اپنا دفاع کیا۔ اس پرآشوب زمانے میں خاص مدینہ منورہ کے اندر یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا۔ اہل حق کے لیے یہ نہایت سخت آزمائش تھی، لیکن ان کے دلوں میں تو شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا مجال کہ کسی کے پائے استقامت میں ذرہ بھر لغزش بھی آئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ اس وقت اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سرفروشوں میں شامل تھے۔ وہ شروع سے آخر تک بڑے جوش و جذبے سے لڑائی میں شریک رہے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح محصوری کے تمام مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کیے۔ 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعامل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور خلافت صدیقی کے ابتدائی پرآشوب دور میں فتنوں کے استحصال کرنے میں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ خلیفہ رسول کی اعانت کی۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد شام اور ایران سے معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی اور سینے میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے کئی معرکوں میں انہوں نے سرفروشانہ حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو معرکے پیش آئے، ان سب میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے کوفہ میں مکان بنایا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی زندگی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں گزار دی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ انگوٹھی میں صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہنائی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، صرف یہ انگوٹھی تقسیم ہونے سے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر مجھے بلا کر فرمایا، لو اس کو پہنو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں پہنائی ہے۔ اب تم سوچو کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنائی ہو، میں اس کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ 73 ہجری میں عمر کی 85 منزلیں طے کر چکے تھے تو پیغام اجل آ پہنچا اور اپنے وقت کے اس رجل عظیم نے کوفہ ہی میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔